الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ گزشتہ درس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا کے اندر آنے کے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کا ذکر تھا۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں اپنی مختلف نعمتوں کو گنوایا ہے اور مختلف قسم کے انعامات کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، مگر کسی بھی نعمت کو ذکر کر کے اللہ رب العزت نے اس پر احسان نہیں جتلایا کہ میں نے یہ نعمت دی، یہ میرا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ ہاں، جب اللہ رب العزت نے ایک نعمت عطا فرمائی تو اس نعمت کا تذکرہ احسان جتلا کر فرمایا، اور آیت ارشاد فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جب ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا من انفسہم، جو خود انہی میں سے تھا۔ انہی میں سے تھا سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا کہ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ رسول، وہ اللہ کا پیغمبر جو امت کے اوپر بھیجا گیا، وہ انسانوں میں سے تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسانوں سے ہٹ کر کسی فرشتے کو وہاں پر بھیجا ہو کہ کوئی فرشتہ جائے گا اور امت کو تعلیم دے گا، اس لیے کہ جو فرشتہ ہے اس کو نہ بھوک کا احساس ہے، نہ پیاس کا احساس ہے، نہ گرمی کا احساس ہے، نہ سردی کا احساس ہے، نہ غموں کا پتہ ہے، نہ تکلیفوں کا پتہ ہے، نہ اس کو کسی قسم کی خوشی کا پتہ ہے، نہ کسی قسم کے غم کا پتہ ہے۔ جب یہ تمام چیزیں اس کو نہیں معلوم تو ان تمام حالات میں انسان کے اوپر کس قسم کے امر متوجہ ہوتے ہیں، کس کام کو کس طریقے سے انجام دینا ہے، یہ بات کس طریقے سے امت کو پتہ چلے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ انسانوں میں سے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو انسان بنایا تھا، لہٰذا انسانوں میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ تمام حالات آئے جو امت کے افراد کے اوپر آنے تھے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے حالات بھی دیکھے، غم کے حالات بھی دیکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف افراد کی جدائی کا غم بھی برداشت کیا۔ ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی کہ اس سے پہلے والد کا انتقال، پیدائش کے بعد 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال، 8 سال کی عمر میں چچا کا انتقال، بعد میں دادا کا انتقال، تو مختلف افراد کی غم دیکھے، جدائیوں کا غم دیکھا۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے 2 کی وفات نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 پھپھیاں تھیں جن کا انتقال نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہوا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی زندگی کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں وفات پا گئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے وفات پا گئے۔ ان تمام افراد کے دنیا سے جانے پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کیسے برداشت کیا، یہ بات امت کو سمجھ نہیں آنی تھی اگر وہ بات امت پر نہیں پہنچتی۔ امت پر جو حالات نہ گزرے ہوتے تو امت کو ان تمام نبی پر حالات نہ گزرے ہوتے تو امت کو سمجھ نہیں آنا تھا کہ ان تمام حالات میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے جو پیغمبر دنیا کے اندر بھیجا من انفسہم، وہ انہی میں سے ایک تھا۔ یتلو علیہم آیاتی، اس کا مقصد کیا تھا، کیا آبجیکٹو تھا، کیا ٹارگٹ تھا، کیا مقصد تھا جس مقصد کو لے کر پیغمبر دنیا کے اندر آئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے 4 مقاصد کو یہاں پر گنوایا کہ نبی دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کے آنے کا مقصد یہ 4 باتیں ہوا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھ کر امت کو سکھاتا ہے، پڑھ کے سناتا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیات کا تلفظ کیا ہے، قرآن کریم کی اس آیات کو کیسے پڑھنا ہے، کتنا کھینچنا ہے، کس لفظ کو موٹا پڑھنا ہے، کس
اس لفظ کو باریک پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا سکھاتا ہے، پڑھ کے سناتا ہے قرآن کریم کی آیات کیا ہیں۔ یہ قرآن کریم کا انسانوں کے اوپر سب سے پہلا حق ہے کہ انسان اس قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرے، اس لیے کہ یہ قرآن کریم عربی زبان کی کتاب ہے، اور عربی زبان کے عام الفاظ ہوں ان کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے، یہی بات ہے، اور بالخصوص قرآن کریم جو فصاحت و بلاغت کا ایک شاہکار ہے، اس کے اندر تو یہ بات اور زیادہ ہے کہ زبر سے زیر اور زبر کی جگہ پیش پڑھنے سے معنی کے اندر تبدیلی پیش آ جاتی ہے۔ کسی لفظ کو صاد کے ساتھ پڑھنا تھا، اس کو صاد کی جگہ سین پڑھ لیا تو الفاظ کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ قاف کی ادائیگی تھی، قاف کی جگہ کاف کا لفظ پڑھ لیا، معنی بالکل بدل گیا۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے قلب کا لفظ، قلب کے معنی ہے دل، اور اگر اس کی صحیح طور پہ تلفظ نہ کیا جائے تو قلب کی جگہ قلب پڑھ لیا جائے تو قلب کا معنی کتا ہوتا ہے۔ اب صرف قاف اور کاف فقط تھوڑی سی تجوید کی ادائیگی کے اندر کوتاہی ہوئی، معنی بالکل الٹ گیا، معنی کے اندر بالکل تبدیلی آ گئی۔ صراط کا لفظ ہے قرآن کریم میں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط کہتے ہیں راستے کو، اور اگر صراط کی جگہ اس کو صراط سین کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو معنی بالکل بدل جاتا ہے۔ صاد سے پڑھا جائے تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے، اور اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں گمراہی کا راستہ دکھا دیجئے، معنی کتنا بدل گیا۔ قرآن کریم کے اندر یہ بات بہت زیادہ عام ہے، عربی زبان کا حسن ہے یہ کہ زبر سے زیر اور پیش کی غلطی کی وجہ سے ایک لفظ کا معنی بالکل الٹ جاتا ہے، بدل جایا کرتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح معنی کی ادائیگی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا یہ امت کے اوپر قرآن کریم کا پہلا حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا کے اندر آئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ امت کے سامنے قرآن کریم پڑھ کر سنایا جائے۔ دوسرا مقصد یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دوسرا مقصد امت کے اندر نبی کے آنے کا یہ ہے کہ یہ نبی دنیا میں آ کر امت کے افراد کے دلوں کو پاک صاف کرے۔ لفظ استعمال کیا تزکیہ، تزکیہ کہتے ہیں کہ انسان کا دل بالکل پاک صاف ہو جائے، ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کی بری خواہشات سے، ہر قسم کے برے جذبات سے انسان کا دل خالی ہو جائے، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ یہ تزکیہ امت کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا دوسرا مقصد تھا، لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تزکیہ فرمایا، ان کے دلوں کو پاک صاف کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت تھی کہ جو کوئی بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتا تھا، فقط صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ رب العزت ان کے دلوں کو چمکا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں ایک صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، نوجوان آدمی ہیں، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نفس کی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتا، لہٰذا آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں زنا کر لوں۔ نفس کی خواہشات پر قابو نہیں ہے مجھے۔ اب یہ ایک دل کی بیماری ہے جس کا علاج، جس کا مسئلہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابی نے پیش کیا۔ کھڑے لوگ تھے، صاف لوگ تھے، جو دل میں ہوتا تھا اس کو زبان پر اس کا اظہار کر کے طبیب سے اس کی دوائی پوچھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ان کے لیے دعا فرمائی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند منٹ کی صحبت تھی۔ وہ صحابی خود یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھا ہوں، اللہ کی قسم جتنی نفرت مجھے زنا کے گناہ سے تھی اتنی نفرت کسی اور گناہ سے نہیں تھی۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دلوں کا تزکیہ ہوا۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں انسانوں کو کہ دیکھو تم دنیا میں کامیابی ڈھونڈتے ہو، کون شخص ہے جو دنیا میں ناکامی چاہتا ہو؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی حاصل
حاصل ہو۔ کامیابی کے بھی مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ انسان ایسی کامیابی حاصل کرے کہ آج کامیابی ہے، کل کا پتہ نہیں ہو سکتا کامیابی ملے ناکامی ملے۔ بچہ کلاس میں اسکول میں پڑھتا ہے، پہلا سال اگر کلیئر ہو جائے، پہلے سال میں کامیاب ہو جائے تو پتہ نہیں ہے کہ دوسرا سال کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایک کامیابی کا درجہ یہ ہے کہ کامیابی تو ہے، آگے کا نہیں پتا، اور ایک کامیابی وہ ہے جس کامیابی کے بعد کبھی بھی کسی قسم کی ناکامی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فلاح۔ نماز کے اندر بھی، اذان کے اندر بھی مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ ایسی کامیابی کی طرف جس کے بعد کسی قسم کی ناکامی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تم اگر چاہتے ہو ایسی کامیابی مل جائے جس کے بعد ناکامی نہ ہو تو سن لو، قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا، اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو 100% پاک صاف کر لیا۔ جس نے اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیا، تحقیق وہ ایسا کامیاب ہے کہ اس کامیابی کے بعد کبھی دنیا کے اندر کوئی ناکامی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اس تزکیے کو امت کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد بتا رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو آئے ہیں تو ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ امت کے افراد کا تزکیہ کریں۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا تزکیہ کیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اپنے بعد تابعین کے دلوں کا تزکیہ کیا، تابعین نے تبع تابعین کے افراد کے دلوں کا تذکرہ کیا۔ یہ تزکیہ نفس کی نعمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی۔ امت کے اندر افراد آئیں گے جو اپنے دلوں کو پاک صاف کریں گے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری بنے گی کہ وہ آگے لوگوں کو اس تزکیہ نفس کی ترغیب دیتے رہیں۔ لہٰذا جس چیز کو آج تصوف و سلوک کا نام دیا جاتا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اللہ والوں سے بیعت کی جائے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے، باہر کی چیز نہیں ہے، یہ عین قرآن کریم کا مطالبہ ہے، یہ عین قرآن کریم کی تعلیمات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ آتے تھے، بیعت ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد تابعین نے صحابہ کے ہاتھوں پہ بیعت کی، صحابہ کی دنیا سے جانے کے بعد تبع تابعین نے تابعین کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یہ سلسلہ قیامت تک چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا، اس لیے کہ تزکیہ نفس یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت نے جس کے مقاصد میں سے ایک مقصد کے تحت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اندر بھیجا تھا۔ جب یہ تزکیہ نفس انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس تزکیہ نفس کے بعد انسان کو ایک نعمت اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، اور وہ نعمت یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے ثواب کا ایک اور باب کھل جایا کرتا ہے۔ عام آدمی کے لیے تو ثواب یہ ہے کہ فلاں عمل کرو اس کے اوپر اتنی نیکیاں ہیں، فلاں عمل کرو اتنی نیکیاں، فلاں عمل کرو اتنی نیکیاں ہیں، تو وہ نیکیوں کی گنتی کے اعتبار سے، اعداد و شمار کے اعتبار سے چیزوں کو دیکھتا ہے، کاؤنٹنگ کے اعتبار سے دیکھتا ہے۔ ایسے شخص کو بتانا پڑتا ہے کہ جی فجر کے بعد مسجد کے اندر بیٹھے رہو یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے، اب تم نے اگر 2 رکعت اشراق کی پڑھ لی تو ایک حج ایک عمرے کا ثواب ہے۔ اس کو اس ثواب کے بارے میں، ثواب کی تعریف کے لیے مختلف فضائل بتانے پڑتے ہیں، اور جس کسی شخص کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے تو اس تزکیہ نفس کے بعد اللہ رب العزت ایک نعمت عطا فرماتے ہیں کہ ثواب کا ایک اور باب اس کے اوپر کھل جاتا ہے۔ اس کو نظر آتا ہے کہ میری ہر عبادت کے بدلے سب سے بڑی نعمت جو مجھے مل رہی ہے وہ اللہ رب العزت کے قرب میں اضافہ ہے۔ ہر آنے والا دن پچھلے والے دن کے مقابلے میں اس کو اللہ سے مزید قریب کر رہا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کا پہلا مقصد کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھ کر امت کو سکھلائیں۔ دوسرا مقصد قرآن کریم کے پڑھنے کے بعد قرآن کریم کے اندر جو اعمال ہیں، قرآن کریم کے جو احکامات ہیں، ان کو نافذ کرنے کے لیے دلوں کو پاک صاف کریں۔ تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کریم صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کے کیا احکامات ہیں ان
ان احکامات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا نبی کی دنیا کے اندر آنے کا ایک مقصد یہ کہ وہ قرآن کریم کتاب اللہ کی کتاب کو امت کو سکھلائے، بتائے کہ قرآن کریم کے اندر یہ جو احکامات ہیں یہ کیا ہیں۔ قرآن کریم کے احکامات کو امت کے سامنے کھول کھول کے بیان کرے کہ امت کے لوگوں، اے میرے امتیوں، قرآن کریم تم سے اس بات کا یوں مطالبہ کر رہا ہے، قرآن کریم فلاں چیز کے بارے میں تم سے یوں مطالبہ کر رہا ہے، فلاں حکم کے بارے میں قرآن کریم کا یہ حکم ہے، فلاں معاملے کے اندر قرآن کریم کا یہ حکم ہے۔ قرآن کریم کے احکامات کو امت کے سامنے پیش کرنا، قرآن کریم کو سمجھانا، یہ امت کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا تیسرا مقصد تھا۔ آج بدقسمتی ہماری ہے، ہم نے اس کلام پاک کو، اس قرآن کریم کو برکت کی کتاب سمجھ کے رکھا ہے۔ جہاں عدالت کے اندر قسم کھانے کی بات آ جائے قرآن لے آؤ، جہاں کی بیٹی کی شادی کی باری آ جائے تو رخصتی کے وقت میں قرآن کریم لے آؤ، جہاں کہیں برکت حاصل کرنی ہو وہاں پر قرآن کریم کو لے آؤ۔ اصل مقصد قرآن کریم کے دنیا میں آنے کا برکت حاصل کرنا نہیں تھا، اصل مقصد اس قرآن کریم کا یہ تھا کہ اس قرآن کریم کو سمجھا جاتا، اس قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں اپنایا جاتا۔ یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے امت کے اوپر کہ امت سیکھے، جانے کہ اللہ رب العزت نے میرے نام پہ کیا پیغام دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ دنیا کا ایک چھوٹا سا بادشاہ ہو، دنیا کے کسی ملک کا بادشاہ ہو، وہ اگر کوئی خط بھیجتا ہے اور وہ کسی ایسی زبان میں ہو جو ہمیں نہیں پتا، مثال کے طور پہ سعودیہ کا ایک بادشاہ کی جانب سے ہمارے نام پہ خط آ جائے عربی کے اندر، ہم عربی نہیں جانتے تو آپ ڈھونڈتے پھریں گے کسی بندے کو کہ بھائی بادشاہ سلامت میں خط بھیجا ہے، اس خط کا معنی کیا ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے، مجھے تو عربی سمجھ نہیں آتی۔ لہٰذا وہ ایک کے پاس جائے گا، دوسرے کے پاس جائے گا، تیسرے کے پاس جائے گا، پیسہ خرچ کرنا پڑے پیسہ خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا، کسی نہ کسی طریقے سے میں یہ اس بات کو سمجھوں کہ بادشاہ نے مجھے کیا بات کہی ہے۔ دنیا کے ایک چھوٹے سے ملک کے بادشاہ کی جانب سے اگر خط آ جائے تو ہم اس خط کے لیے اتنی محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم حقیقتاً پروردگار عالم کی جانب سے پیغام ہے انسانیت کے نام پر، ہم اس کو سوچنے کی، اس کو دیکھنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ آج تک کتنی کوشش کی اس قرآن کریم کو سمجھنے کی۔ اگر کر اللہ رب العزت نے قیامت کے دن پوچھ لیا میرے بندوں تمہارے پاس کاروبار کرنے کا ٹائم تھا، تمہارے پاس ملازمت کرنے کا ٹائم تھا، تمہارے پاس مختلف قسم کے مضامین کو پڑھنے کا ٹائم تھا، فزکس پڑھی، کیمسٹری پڑھی، بایولوجی پڑھی، فائنینس پڑھی، ہر قسم کے مضامین تم نے پڑھ لیے، اگر نہ پڑھا تو میرا قرآن نہ پڑھا، میرا کلام نہ پڑھا، کیا دنیا کے اندر سب سے ادنا چیز جس کو تم نے اہمیت دینی تھی وہ میرا کلام ہی تھا کہ تمہارے لیے اس کے لیے وقت نہیں تھا نکالنے کے لیے، تمہارے پاس وقت نہیں تھا کہ تم نکال کے سمجھ سکو میرے کلام پاک کو؟ ہمارے پاس اس دن کیا جواب ہوگا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے۔ آج امت کے اندر جتنی اس وقت پہ فرقہ واریت ہے، امت کے اندر جتنے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کے پیچھے ایک حل یہ ہے کہ امت کو قرآن کریم سے جوڑ دیا جائے۔ آج امت قرآن کریم سے دور ہے۔ شیخ الہند حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمہ اللہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مالٹا کی جیل میں رہ کر اس بات پر بڑا غور کیا کہ امت مسلمہ کے زوال کا کیا سبب ہے، تو مجھے دو اسباب نظر آئے۔ ایک سبب امت کے اندر فرقہ واریت کا ہونا، اور دوسرا سبب امت کے اندر قرآن کریم سے رشتے کا ٹوٹ جانا۔ قرآن کریم سے جو رشتہ ٹوٹ چکا ہے، یہ رشتہ جب تک جڑے گا نہیں اس وقت تک امت کے زوال ہی رہے گا، امت کو عروج نہیں مل سکتا، امت کو ترقی نہیں مل سکتی۔ امت من حیث القوم، امت من حیث الامت دوبارہ سے اکٹھی نہیں ہو سکتی کسی ایک جگہ پہ۔ قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگیوں کو قرآن کریم کے مطابق کرنا، یہ اس وقت کے لیے سب سے اہم ضرورت ہے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے تیسرا مقصد تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کریم کا سیکھنا، سکھلانا، والحکمہ، اور چوتھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم میں
موجود احکامات کو مزید واضح کر کے امت تک پہنچائیں۔ دیکھیں، ایک ہے قرآن کریم میں کسی حکم کا آنا، یہ قرآن کریم کا حکم ہے، اس حکم کی بعض تفصیلات ہیں جو قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلائی، اسی کو قرآن کریم نے حکمت کا لفظ قرار دیا، اسی کو امت جو ہے وہ آج حدیث کے نام سے جانتی ہے، سنت کے نام سے جانتی ہے۔ پتہ چل گیا کہ صرف قرآن کریم دین کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، قرآن کریم کے بہت سارے احکامات ہیں جن احکامات کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ آسان سی مثال ہے، قرآن کریم میں 77 جگہوں پہ 77 ٹائمز اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ نماز کس وقت پر پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنن ہیں، کیا مستحبات ہیں، کیا تفصیلات ہیں، قرآن کریم میں کہیں موجود نہیں۔ اب جب یہ ساری چیزیں موجود نہیں تو ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے قرآن کریم سے آگے احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ رجوع کیے بغیر کام نہیں بنے گا انسان کا۔ چھوٹا سا مسئلہ نماز کا ہے، یہ مسئلہ احادیث مبارکہ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ لہٰذا علماء نے لکھا کہ شریعت کے دو مآخذ ہیں، دو اصول ہیں، ایک کتاب اللہ قرآن کریم، دوسرا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ آج امت میں بہت سارے افراد ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ جو ہیں یہ ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے اس کی، کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کتاب اللہ یقیناً کافی و شافی ہے، لیکن کتاب اللہ کی وہ بات معتبر ہوگی جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں صحیح طور پہ سمجھایا ہے، ورنہ انسان کی اپنی ذاتی رائے قرآن کریم کے بارے میں کوئی ہو، اس رائے کا اعتبار نہیں ہوگا، اس رائے کا اعتبار ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں سمجھائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کے بارے میں صحابہ کو بھی دھوکہ لگتا تھا، ان کو بھی وہ معنی سمجھ نہیں آتا تھا، وہ اس معنی کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جایا کرتے تھے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیت یہ بات ارشاد فرما رہی ہے اور ہمیں تو یہ بات یوں سمجھ آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی صحیح تفسیر، صحیح ایکسپلینیشن اس آیت کی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو سمجھا دیا کرتے تھے۔ لہٰذا قرآن کریم کی وہی تفسیر معتبر ہوگی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، جو وہ تفسیر جو انسان کے اپنے عقل اور اپنے دماغ میں آ رہی ہو اس تفسیر کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کے 4 مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دنیا میں آنے کے بعد قرآن کریم کو پڑھ کر سنایا، یتلو علیہم آیاتی، قرآن کریم پڑھ کے سنانا۔ دوسرا ویزکیہم، دلوں کا صاف کرنا۔ تیسرا ویعلمہم الکتاب، قرآن کریم کا سکھلانا، قرآن کریم کے معنی بتانا، والحکمہ، اور قرآن کریم کی تفصیلات کو احادیث میں کھول کھول کے بیان کر دینا۔ یہ 4 قرآن کریم کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقاصد بیان ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، یہ ہمارا احسان ہے انسانوں کے اوپر، ایمان والوں پر ہمارا احسان ہے۔ حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ان كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، امت تو کھلم کھلا گمراہی کے اندر مبتلا تھی۔ لوگوں کو نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے گمراہی کا باب کھلا تھا، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں پتا تھا۔ وہ ماں جس کو شریعت نے اتنی عظمت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے اپنی اس سگی ماں کو اپنی بیوی کا درجہ دے دیا جاتا تھا۔ کل تک جو ماں تھی آج اس کو اپنی بیوی بنا لیا۔ یہ جہالت کا وہ دور تھا کہ جہاں پر لوگوں کو صحیح طور پہ جینے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، صحیح طور پہ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں پتا تھا، اللہ کے ساتھ 360 بتوں کو شریک کیا کرتے تھے۔ اس کھلم کھلا گمراہی کے ماحول میں ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو واقعتاً یہ ہمارا احسان ہے ایمان والوں کے اوپر۔ حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ یہ تو واقعہ چل رہا تھا غزوہ احد کا معاملہ چل رہا تھا، اچانک درمیان میں اللہ رب العزت نے یہ آیت کیوں نازل فرما دی؟ آگے پھر دوبارہ احد کا واقعہ چل رہا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے، مفسرین نے لکھا
کہ اللہ رب العزت امت کو یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر آئے، یہ 4 مقاصد تھے جن کو لے کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اور ان 4 مقاصد کو پورا کرنے کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں پتھر کھائے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانت شہید کرائے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں کو جو ہے وہ یہاں پر پھٹوایا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ زخمی کروائے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 4 مقاصد کو پورا کرنے کے لیے حقیقتاً اپنے گالوں کے اندر لوہے کی کڑیوں کو گڑوا دیا، یہ ساری کی ساری تکلیفیں برداشت کی، غشی کھا کے نیچے گر گئے، بے ہوش ہو گئے، یہ ساری تکلیفات برداشت کی ہیں، کس لیے؟ ان 4 مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ اب امتیوں، اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم نے ان 4 مقاصد کو پورا کرنا ہے، اور یاد رکھو یہ پھول کی سیج نہیں ہے، جب ان 4 مقاصد کو پورا کرو گے تو تکلیفیں آئیں گی، حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، جس طریقے سے پچھلے افراد نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کے صحابہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، تم نے بھی اسی طریقے سے مقابلہ کرنا ہے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ، جب یہ احد کے میدان میں تکلیف آئی، قد اصبتم مثلیھا، اولما اصابتکم مصیبۃ، جب تم نے پہنچائی ایک تکلیف، قد اصبتم مثلیھا، تو تحقیق تمہارے اوپر اس کے مقابلے میں دگنا مصیبت آ گئی۔ کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے 50 صحابہ کو حکم دیا تھا، تفصیل گزر چکی ہے احد کے میدان میں، کہ آپ نے اس جبل رمات سے ہٹنا نہیں ہے بلکہ یہیں پر رہنا ہے۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کے اندر 50 افراد کو حکم دیا تھا، اب جب وہ وہاں سے ہٹ گئے اپنی غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر، تو اس وہاں سے ہٹنے کے بعد مسلمانوں کو تکلیف پہنچی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے وہاں سے ہٹنے کی وجہ سے تم نے جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، قد اصبتم مثلیھا، اب تحقیق کے اس کے مقابلے میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر تکلیف پہنچی، اس کے مقابلے میں اللہ نے تمہیں دگنی تکلیف پہنچا دی، آگے سے بھی دشمن، پیچھے سے بھی دشمن، صرف زخمی نہیں ہوئے، زخمی بھی ہوئے، 70 افراد شہید بھی ہو گئے، تو یہ تو دگنا تمہارے اوپر پریشانی آئی ہے۔ یہ دگنی پریشانی اس وجہ سے آئی کہ تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی۔ قلتم انا ھذا، تم یہ بات کہتے ہو یہ کہاں سے آ گئی؟ قل، آپ فرما دیجئے، ہی من عند انفسکم، ہوا من عند انفسکم، یہ تو خود تمہارے پاس سے ہے، تم نے اس کو کمایا ہے، تم نے جو کوتاہی کی اس کوتاہی کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ حالات آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، جس دن 2 گروہ آپس میں ملے تھے، اس دن جو تمہیں مصیبت پہنچی تھی، فبإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے تمہیں پہنچی تھی، وہ اللہ کا حکم تھا جو تمہیں پہنچی ہے۔ اب یہاں پر 2 مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی۔ پہلے تو یہ بات ارشاد فرما دی کہ تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے یہ حقیقتاً تمہاری اپنی غلطی کی بنیاد پر ہے، تم نے کوتاہی کی، تم نے غلطی کی، اس غلطی کی وجہ سے تمہیں یہ تکلیف اٹھانی پڑی، ایک بات مکمل ہو گئی۔ اب آگے اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں کہ بعض منافقین نے تانا دینا شروع کر دیا تھا، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر فوراً یہ بات بتا دی کہ دیکھو تمہیں جو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے اس پر اپنے دلوں کو غم زدہ نہ کرو، اپنے آپ کو کم ہمت نہ کرو، یہ جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے یہ اللہ کا حکم تھا، اس کے ذریعے سے 1400 سال تک آنے والی امت کو سبق حاصل کرنا تھا، لہٰذا یہ جو تکلیف پہنچی ہے فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہے۔ مقصد کیا ہے اس تکلیف کا؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ رب العزت اس تکلیف کے ذریعے سے جان لے، اللہ رب العزت دنیا والوں کو دکھا دے کون ہے حقیقی معنوں میں ایمان والا اور کون ہے حقیقی معنوں میں منافق۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ جان لے کہ کون منافق ہے۔ اللہ کو علم میں تو ساری چیزیں ہیں، جاننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت امت کے سامنے، دنیا کے سامنے واضح کر دے کون ہے جو حقیقی معنوں میں ایمان لانے والا ہے، کون ہے جو صرف زبان سے اقرار کرتا ہے، دل کے اندر اس کے منافقت بھری پڑی ہے۔ لہٰذا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ نکلے تھے اور یہ یہاں پر آئے تھے تو اس وقت کا جو واقعہ پیش آیا اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ وقیل لہم، ان سے کہا گیا تعالوا، آؤ ہمارے ساتھ، قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، اللہ کے راستے میں جہاد کرو
یا کم از کم دشمن کا دفاع کرو۔ قالوا تو کہنے لگے لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ واقعی جنگ ہونی ہے تو ہم تمہاری پیروی کرتے۔ مفسرین نے دو معنی لکھے، ایک معنی تو یہ تھا کہ چونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین احد کے میدان میں پہلے پہنچ چکے تھے، تو صحابہ کے پہلے پہنچنے کی وجہ سے وہاں پر انہوں نے ساری جگہوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ جنگ کے اعتبار سے جو جگہیں بہتر ہو سکتی تھی وہاں پر مسلمانوں نے قبضہ کیا، مرتزن ہو گئے۔ ابھی دشمن پہنچا نہیں تھا، دشمن کے پہنچنے سے پہلے جب یہ حالات وہاں پہ پیش آئے تو جو منافقین تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی دشمن تو ہے نہیں کوئی، بس یہ مسلمان ویسے ہی یہاں پہ آ گئے، چلو واپس۔ تو یہ وہ بات تھی کہ لو نعلم قتالا، بھائی یہاں تو کوئی لڑائی ہے نہیں، اگر کوئی لڑائی ہوتی تو ہم یہاں پر ٹھہرتے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے ان کو بتا دیا تھا کہ دشمن فلاں جگہ تک پہنچ چکا ہے اور اب دشمن ہمارے قریب آنے والا ہے، مگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے، قتال سے، جہاد سے بھاگنے کے لیے وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکل گئے جی یہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی، مسلمانوں کے پیغمبر نے ہمیں بیوقوف بنایا ہے۔ دوسرا معنی یہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ ایک طرف تو 1000 افراد ہیں اور دوسری طرف 3000 افراد ہیں، یہ تو گویا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنا ہے، یہ لڑائی نہیں ہے، یہ قتال نہیں ہے، بلکہ یہ تو کھلم کھلا موت کو دعوت دینا ہے۔ لہٰذا لو نعلم قتالا، اگر یہ واقعی لڑائی ہوتی لاتبعناکم، ہم تمہاری پیروی کرتے، ہم تمہارے ساتھ لڑائی کرتے۔ یہ لڑائی نہیں ہے، یہ موت کے منہ میں اپنے آپ کو دھکیلنا ہے، لہٰذا تم جاؤ اور جا کر اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل لو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن یہ لوگ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے تھے، اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کے اندر نہیں تھی، اور دلوں کے اندر کچھ اور چھپا تھا اور سامنے اظہار کسی اور بات کا کر رہے تھے۔ یہ منافقت کی علامت ہے۔ ہم ذرا اپنے گریبانوں میں ٹٹولے، ہم کتنی مرتبہ ایسا کام کرتے ہیں، دل کے اندر بات کچھ اور ہوتی ہے، زبان پر اظہار کسی اور چیز کا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جی اوپر سے میاں تسبیح اندر سے میاں کسبی، اوپر سے لا الہ الا اندر سے کالی بلا۔ واقعتاً آج ہماری عادتیں یہی ہیں، ہم زبان سے ایسے میٹھے بول رہے ہوتے ہیں کہ واقعی لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ خیر خواہ تو دوسرے کا کوئی ہے نہیں، اور ادھر وہ سامنے سے چلا جائے تو اس کے سب سے بڑے بدخواہ ہم ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ منافقت کی علامتوں میں سے ہے، نفاق کی علامتوں میں سے ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن الگ الگ ہو، زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، دل کے اندر کوئی اور بات ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ یہ لوگ وہ بات کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور جو بات یہ اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں سامنے دنیا والوں کی تو چھپا سکتے ہیں، اللہ اعلم، اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں سے، اپنے ساتھیوں سے، مسلمانوں سے یہ بات کہہ رہے تھے وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اگر تم ہماری پیروی کرتے، اگر تم ہمارے ساتھ یہاں بیٹھ جاتے، جنگ پہ نہ جاتے تو دیکھو اتنے لوگ شہید نہ ہوتے۔ یہ جو اتنے افراد شہید ہو گئے ہیں یہ اس وجہ سے ہوئے کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی، اگر تم چلے جاتے تو آج تمہیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اب ان باتوں کی وجہ سے صحابہ اور زیادہ ڈپریس ہو گئے اور غمزدہ ہو گئے، ایک تو اتنے اپنے ساتھی شہید ہو گئے، اپنی غلطی بھی تھی، پھر اوپر سے اتنے سارے تانے کہ تم اگر ہمارے ساتھ ہماری بات مان لیتے تو تمہارے ساتھ یہ نوبت نہ آتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، آپ فرما دیجئے فادرؤوا عن انفسکم الموت، اپنے آپ کو موت سے بچا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ اگر تم وہاں نہ جاتے تو قتل نہ ہوتے، اگر تم یہ بات سمجھتے ہو کہ واقعی ایسی بات ہے تو اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھاؤ۔ تم ہو موت سے بچانے والے، تم موت سے کسی کو نہیں بچا سکتے، جس کی موت کا جو وقت لکھا ہے اس وقت پر اس کی موت آنی ہے۔
اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو پا لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر جے تم ایسے قلعوں کے اندر موجود ہو جہاں پر سوئی بھی اندر داخل نہ ہو سکے، ایسی جگہ پہ ہو جو اتنے مضبوط قلعے ہوں کہ جن کے اندر سوئی کے داخل کرنے کی بھی جگہ نہ ہو، اگر موت کا وقت ہوگا تو ملک الموت اس کے اندر بھی داخل ہوگا۔ آسان سی مثال ہے، ایک بچہ ہوتا ہے ماں کے رحم کے اندر ہے، اب ماں کے رحم کے اندر جو بچہ ہے اس کے باہر نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے ایسا جہاں سے اس کو وہاں پہ کوئی شخص داخل ہو سکے، مگر اس کے باوجود اگر اللہ کا حکم ہو 7ویں مہینے میں 8ویں مہینے میں موت آتی ہے، تو جب یہ موت آئی ہے تو ملک الموت نے اس کی روح کو کیسے قبض کیا اس ماں کے رحم کے اندر؟ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم جب آتا ہے چاہے ایسے قلعوں کے اندر تم ہو جہاں پر سوئی برابر جگہ بھی اندر داخل نہ ہو ہونے کی نہ ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تمہیں پھر بھی آ کے رہے گی، لہٰذا موت سے بچ نہیں سکتے۔ یہ جو تمہیں تانے دے رہے ہیں آج کہ تم اگر نہ جاتے تو مارے نہ جاتے، یہ ان کے جو ہے وہ ویسے ہی ڈکوسلے ہے، یہ ویسی باتیں تم سے کر رہے ہیں۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنی بات میں سچے ہو تو موت کو روک کے دکھاؤ، اور یاد رکھو تم جن کو کہہ رہے ہو کہ اگر تم ہمارے ساتھ جاتے، اگر تم لو اطاعونا ما قتلوا، اگر تم ہماری پیروی کرتے ہمارے ساتھ یہاں ٹھہرے رہتے تو تم مرتے نہ، تو یاد رکھو یہ مردہ نہیں ہے۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں جن کو موت آ جائے تم ان کو مردہ شمار نہ کرو، یہ مردے نہیں ہے، بلکہ بل احیاء عند ربهم، یہ اپنے پروردگار کے ہاں زندہ ہیں، ان کے نزدیک زندہ ہیں، یرزقون، ان کو وہاں پر رزق بھی دیا جاتا ہے۔ دنیا میں علماء نے لکھا، اب یہ ایک مسئلہ ہے سمجھنے کا، اور اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر 3 طرح کے افراد پہ تقسیم کیا جا سکتا ہے جو لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو عام انسان ہے، مسلمان ہے، دوسرے وہ ہیں جن کو شہید کہا جاتا ہے، جو اللہ کے راستے میں جن کو موت آ جائے، اور تیسرے وہ ہیں جن کو انبیاء کہا جاتا ہے۔ تینوں ہی اس دنیا سے جاتے ہیں، مگر تینوں سے کی دنیا سے جانے کی کیفیت الگ ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد قبر کی کیفیت الگ الگ ہے۔ عام آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے اس کے اندر سے، اور جب وہ قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے، روح اس کے جسم کے اندر آ جاتی ہے۔ اب یہ جو روح اس کے جسم کے اندر آئی ہے تو روح کے جسم میں آنے کے بعد اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رسول کون ہے، نبی کون ہے، یہ سارے سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات دیتا ہے۔ اگر وہ سوالات کے جوابات صحیح دیتے تو اس کے لیے خوشخبری ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اللہ نہ کرے جوابات صحیح نہ دے پائے تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوتا ہے، اس کو وہاں پر سزا ہوتی ہے۔ تو قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے، قبر کے اندر اس کو نعمتیں بھی دی جاتی ہیں، یہ قبر کے اندر عذاب ملے یہ ثواب ملے، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو فیس کرنی پڑتی ہیں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں انسان وہاں برداشت کرتا ہے، اور اللہ نہ کرے اس کے لیے اگر عذاب کا فیصلہ ہو جائے تو یہ عذاب اس کو دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ عذاب صرف روح کو نہیں ملتا، یہ عذاب روح کو بھی ملتا ہے، جسم کو بھی ملتا ہے۔ فرق ہے، لیکن فرق یہ ہے، اس بات کو سمجھیں کہ جیسے دنیا کے اندر انسان جب سوتا ہے تو سونے کی حالت کے اندر اس کی روح، اس کا جسم اس کی روح کے تابع ہو جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، ایک بندہ سو رہا ہے اور سوتے میں وہ دیکھتا ہے کہ جی میں مکہ مکرمہ گیا، میں نے وہاں پہ طواف کیا، طواف کرنے کے بعد صحیح کر کے حلق کرایا، یہ سارے کام کیے، اس کے بعد میں مسجد مدینہ منورہ چلا گیا، روضہ اقدس پہ حاضری دی، اب یہ ساری کی ساری چیزیں وہ خواب کے اندر دیکھ رہا ہے۔ اچانک سے بیدار ہو جاتا ہے، اب جب بیدار ہوتا ہے تو اس کو خوشی کی ایک کیفیت ہے اندر، یا اسی کے مقابلے میں ایک اور خواب دیکھتا ہے، بہت ڈراؤنا قسم کا خواب ہے، ایسا خواب دیکھا جس کی وجہ سے ڈر گیا، اب جب ڈر کے اٹھتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے، حالت عجیب سی ہوئی بھی ہے۔ اب کوئی بھی شخص اگر پوچھے کہ جناب یہ جو خوشی ہوئی تھی، یہ جو آپ نے طواف کیا تھا، سب کیا تھا، یہ آپ کے جسم نے کیا تھا،
نہیں، روح نے کیا تھا۔ یہ جو سارے کے سارے برے حالات آپ پہ آئے، یہ آپ کے جسم پہ آئے تھے، روح پہ آئے تھے؟ جی روح کے اوپر آئے تھے۔ حالات روح کے اوپر آئے تو پسینہ آپ کے جسم کو کیوں آ رہا ہے؟ جواب آگے سے یہی ملے گا کہ اس وقت پر اس کی روح اصل تھی، جسم اس کا تابع تھا۔ قبر کے اندر بھی بعین ہی یہی حالت ہے کہ سزا انسان کو دی جاتی ہے، اس کے اثرات اس کے جسم پر بھی آتے ہیں، اس کی روح کے اوپر بھی آتے ہیں۔ اس کو موت کو بہت آسانی کے ساتھ نیند کے اعتبار سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں احادیث مبارکہ میں موت کے لیے نیند کا لفظ استعمال ہوا ہے اور نیند کے لیے موت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ موت تو نہیں آئی ابھی تو انسان سو کر اٹھا ہے، سو کے اٹھنے کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا، سمجھانے کے لیے کہ جو حالات تمہارے اوپر نیند کی حالت میں آ رہے ہیں، بعین ہی اسی طرح کے حالات انسان کے اوپر قبر کے اندر آتے ہیں۔ لہٰذا موت کے اعتبار سے موت کے بعد قبر کے اندر انسان کے اوپر عذاب قبر کا ہونا یہ برحق ہے، اور یہ اسی قبر کے اندر ہوتا ہے جس قبر کے اندر انسان کے جسم کو ڈالا جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان جس قبر کے اندر موجود ہے یہاں پر کوئی عذاب و ثواب نہیں ہوتا، سب کا سب اوپر علیین میں جہاں اس کی روح ہے وہاں پر ہے۔ نہیں، روح کہیں اور ہے، جسم کہیں اور ہے، مگر ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ یہ عام بندے کی بارے میں بات ہے۔ شہید جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور حیات عطا فرماتے ہیں جو اس سے آگے بڑھ کر حیات ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بتا دیا کہ یہ افراد جو شہید ہیں، جو اللہ کے راستے میں جن کو شہادت حاصل ہو گئی، یہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ رب العزت ان کی روحوں کو مختلف پرندوں کی شکلوں میں عطا فرماتے ہیں۔ پرندوں کی شکلوں میں یہ جنت کی سیر کرتے ہیں اور جنت سے مختلف قسم کی غذائیں ہیں جو اللہ رب العزت ان کو عطا کرتے ہیں، یہ وہ غذائیں کھاتے ہیں اور وہاں پہ چرتے ہیں۔ تو یہ شہید کی موت ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی موت۔ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے تو ان کی پوری روح کو جسم سے نکالا نہیں جاتا، بلکہ پوری کی پورے جسم کی روح کو قلب کے اندر، دل کے اندر سمیٹ دیا جاتا ہے۔ نبی دنیا سے جاتا ہے، جانے کے بعد اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ قبر میں اتارنے کے بعد وہ پوری کی پوری روح دوبارہ سے اس نبی کے جسم پہ آ جاتی ہے، اور نبی دنیا کی قبر کے اندر ویسی ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جیسے زندگی دنیا کے اندر ہے۔ ان کی حیات بعین ہی ویسی ہے جیسے دنیا کے اندر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یصلون، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایک ساتھی نے ایک مرتبہ سوال کیا، کہنے لگے کہ جی اچھا اگر قبر کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ بتائیے کہ نبی وضو کب کرتے ہیں؟ اب یہ بے تکا سا سوال ہے۔ میں نے عرض کیا اپنے بڑوں میں سے کسی سے بات سنی تھی، وہی بات آگے سنا دی۔ یہ بات عرض کی، میں نے کہا کہ جی جب کوئی شخص بھی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے؟ جی غسل دیا جاتا ہے۔ جب غسل دے دیا تو غسل دینے سے وضو ہو گیا؟ جی وضو ہو گیا۔ اب وضو کے ساتھ باوضو قبر کے اندر اتارا گیا۔ اب باوضو قبر میں اتارنے کے بعد وضو کا توڑنا آپ ثابت کریں، وضو کا دوبارہ کرنا ہم ثابت کر دیں گے؟ یہ بیکار سی باتیں ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پہ کہا جا سکے کہ انبیاء قبروں کے اندر حیات ہیں کہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا، آسان سی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی شخص بھی میری قبر پر آ کر مجھ پر درود پڑھتا ہے، میں اس کے درود کو سنتا ہوں، اس کے درود کا جواب دیتا ہوں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، وقت تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا لیکن بات مکمل کروں۔ صلاح الدین ایوبی کا دور ہے اور اس کے دور کے اندر اس نے ایک مرتبہ خواب کے اندر، نور الدین زنگی کا دور ہے اور انہوں نے اپنے اس دور کے اندر ایک مرتبہ خواب میں دیکھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو اشخاص کی نشاندہی کی، یہ دو افراد ہیں جو مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ اب وہ حیران ہوئے کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ بہرحال خاموش ہو گئے، سوچا کہ پتہ نہیں خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ اگلی رات سوئے تو پھر دوبارہ یہی خواب دیکھا۔ اب اس کے بعد انہوں نے مکہ مکرمہ میں تھے، وہاں سے مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ اب یہاں پہ پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ جی ایسا کیا معاملہ ہے، مدینہ منورہ کے گورنر کو بلایا
اور ان سے کہا کہ جی اس طریقے سے میں نے خواب دیکھا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کیا جائے۔ بہرحال انہوں نے ارادہ کیا کہ پوری کی پوری قوم کو، جو کوئی مدینہ منورہ میں رہتا ہے، سب کو بلایا جائے، سب سے ملاقات کی جائے۔ سب کو بلایا گیا، جی بادشاہ سلامت آئے ہیں اور آپ سب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ افراد آتے گئے، نور الدین زنگی ایک ایک سے ملاقات کرتے رہے، مگر وہ دو افراد جن کی شکلیں دکھائی گئی تھی نظر نہیں آئے۔ جب سب سے ملاقات ہو گئی تو گورنر سے کہا کہ جی وہ افراد تو ان میں نہیں ہیں، ذرا غور کرو کیا سارے لوگ جو مدینہ میں رہتے ہیں وہ آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب تقریباً سارے آ گئے، صرف دو افراد ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، ان کا دنیا کے اندر عبادت کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ صرف ایک جگہ پر اپنے ہوں گے، وہ نہیں آئے، اس کے علاوہ سب آ گئے۔ نور الدین زنگی نے کہا مجھے ان سے ملاقات کرواؤ۔ ان کے گھر پہ پہنچے، دستک دی، جب دروازہ کھولا تو نور الدین زنگی پہچان گیا یہی دو فرد تھے جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی کی تھی۔ فوراً کہا ان کو گرفتار کیا جائے۔ گرفتار کیا، سختی کی، اگلوایا تو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنا ایک گھر لیا تھا، مسلمان نہیں تھے، یہودی تھے، اپنا گھر لیا تھا، اس گھر سے انہوں نے باقاعدہ ایک سرنگ کھودی تھی روز اطہر تک، اور ارادہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو یہاں سے نکال کر اس کو یہاں سے لے جائیں گے۔ نور الدین زنگی اس سرنگ کے اندر اترے اور انہوں نے اتر کے دیکھا، حیران ہو گئے کہ یہ تو بالکل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک پہنچ چکے تھے، اتنی قبر کھود دی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک نظر آ رہے تھے باقاعدہ۔ کتابوں میں بات لکھی ہے کہ نور الدین زنگی نے آگے بڑھ کر ان پاؤں مبارک کو بوسہ دینے کی کوشش کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سمٹ گئے۔ جیسی سمٹے تو سمجھ گئے کہ اس وقت پر مجھے اجازت نہیں ہے، چنانچہ اس جگہ کو بند کروایا گیا، سیسا پلائی ہوئی دیوار پوری ایسی لگائی گئی، قیامت تک کوئی شخص اس چار دیواری کے اندر اب داخل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس واقعے سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک کو سمیٹا۔ حقیقت یہی ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو وہاں یصلون، وہ وہاں پر نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تم ان کو مردہ شمار نہ کرو، بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے پروردگار کے نزدیک زندہ ہیں، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ رب العزت جو فضل ان کو عطا کر، اپنے فضل سے جو کچھ انہیں عطا کرتے ہیں وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشخبریاں دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی تک ان سے جن کی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ چاہتے ہیں اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا میں آج موجود ہیں، ہمیں جو مرتبہ ملا، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم بھی شہادت کی تمنائیں کرو۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ ان کے لیے کسی قسم کا غم ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے فضل کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، اور اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ رب العزت ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ جس کسی شخص نے اپنی جان کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا، اپنی جان کو اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کر دیا، اللہ رب العزت اس کی اس تمنا، اس کی اس قربانی کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دین کے احکامات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنے راستے میں دین کا کام کرتے کرتے دین کی محنت کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ اللہ رب العزت ہمارے محتاج ہیں، نہ اللہ کا دین ہمارا محتاج ہے، ہاں ہم اللہ کے محتاج، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے مرتے دم تک قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات کے علم ہے 15 شعبان آنے والی ہے، اس کو ہمارے ہاں شب برات کا نام دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کی بڑے فضائل واقع ہوئے ہیں۔ جمعۃ المبارک کی جو رات ہے، یعنی جمعے کا دن مکمل ہونے کے بعد جو ہفتے کی رات ہے، اس کو شب ہفتہ کہا جاتا ہے، اس رات میں یہ شب برات آئے گی جس کو لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں تاریخ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث
احادیث مبارکہ اس کے بارے میں موجود ہیں، اس رات کے فضائل کے بارے میں۔ گناہوں سے معافی کی رات ہے، اس رات کے اندر اللہ رب العزت رزق کی تقسیم بھی فرماتے ہیں، اس سے متعلق بھی احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ ہمارے بڑوں کا یہ معمول ہے کہ اس رات میں مساجد کے اندر کچھ واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، لوگوں کو توبہ کی ترغیب دیتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں تاکہ لوگ اجتماعی اعتبار سے بھی عبادت میں لگ جائیں اور اس کے بعد انفرادی اعتبار سے عبادت کرنے کا بھی ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ سال بھی الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر پروگرام ہوا تھا، اس سال بھی انشاءاللہ العزیز جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد یہ پروگرام ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے اندر خواتین کے لیے بھی باپردہ نشست کا اہتمام ہے۔ خود بھی اس کے اندر شریک ہوں، دوسروں کو بھی دعوت دیں اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی نیکی کی بات سننے کا موقع فراہم کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔